دنیا ہی ہے. خود دنیا کے معنی دنو یعنی پستی، اور اللہ نے انسان کو جو اس مادے میں بھیجا ہے یہ ایک آزمائش ہے اس کی. لیکن ایک چیز اس کو عطا کی ہے جسے اس نے کہا کہ روح، اور یہ روح اس بدن کو کمال پر لے کے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے. اگر انسان صرف مادے کو فالو کرتا رہے، مادہ خواہشات کو پورا کرتا رہے، تو یہ پھر انسان نہیں ہے، یہ حیوان ہے. کیونکہ حیوان بھی یہی کرتا ہے، خوراک، شکم، زیر شکم، خواہشات، سب آپ کے سامنے. لیکن اللہ نے انسان کو ایک نطق عطا کیا ہے، ایک خرد، عقل عطا کی، جو اسے باقی مخلوقات سے جدا کرتی ہے. اور اسی صلوات بھیجو ہم. اذان محترم، بہرحال انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، اور اس کی کمزوری کا پتہ تبھی چلتا ہے کہ جب وہ اس کی بارگاہ میں محتاج ہوتا ہے. تو صحت ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب سے پہلے اس کی بارگاہ میں جھکاتی ہے. تو بہرحال ہم بھی اسی جھکاوٹ کے چکر میں چل رہے ہیں کہ کہیں غرور اور تکبر نہ آ جائے کہ لوگ اتنے سارے آپ کے آگے پیچھے ہیں، یہ ہم ہیں جو آپ کی آواز بھی نکلوا سکتے ہیں اور آپ کی آواز کو ایک ہلکے سی خراج سے روک بھی سکتے ہیں. یہ اسی کا کام ہے. اس لیے انسان کو اسی کی بارگاہ میں جھکے رہنا چاہیے. جو ہے وہ تیرا ہی ہے. اور قرآن میں بڑا اسٹریٹ خدا نے آیت کے ذریعے سے بنی نو انسان کو سمجھایا ہے، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اس کے محتاج ہو. اس نے کرایا گیا. اب اسی کو سمجھ آ گئی. جو جھک گیا وہ اور جو نہیں سمجھا ادھر بھی رہ گیا، ادھر تو اس کا کوئی چانس ہے ہی نہیں. تو یہ جو اللہ نے اسے روح دی ہے، یہ سارا کام اصل میں اس کا ہے. وہ ان معاملات کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ اس کا ہدف دنیا نہیں ہے، دنیا کی چکا چوند نہیں ہے، دنیا کی ڈیزگنیشن پوسٹ نہیں ہے. اس کا ہدف اس کی رضا ہے. اس رضا تک پہنچنے کے لیے اس نے 1,24,000 کو بھیجا کہ اس کی رضا کو حاصل کرو. اس کی رضا مل جائے گی تو کٹ جائے بدن تمہارا، خاک میں مل جائے خاک تمہاری. اگر تو میرے راستے پر ہوگی تو میں اس خاک کو خاک شفا بنا دوں گا. ویسے ہی ہے نا، اگر یہی خاک ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. آپ گزر رہے ہو، پتہ ہے مار دی، ہیرا پڑا ہو، کیسے جائے گا؟ خاک ہے. مگر اللہ نے کہا اگر میرے لیے وجود کو قربان کر دیا تو دنیا کی کوئی خاک خاک کربلا جیسی نہیں ہو سکتی. نہ مدینہ کی خاک، نہ مکہ کی خاک، کہیں کی خاک، کہیں کی خاک، صرف ایک خاک جہاں پروردگار عرفہ میں مکہ سے پہلے تجلی کرتا ہے. کربلا ہے، عرفات 9 ذی الحج روز عرفہ ہے، پروردگار تجلی کرتا ہے. مگر کربلا میں عرفہ سے پہلے تجلی کرتا ہے. کیوں؟
کیوں؟ ابھی لوگ بولے اے مولانا صاحب شیعہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں. شیعہ سننے کی بات ہی نہیں ہے. یہ تو دیکھو تمہارا مکہ بچا ہوا کس کی وجہ سے ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. نمازیں جو نمازیں پڑھتے ہو یہ کس نے بچائی ہیں؟ یہ جو روز رکھتے ہو، یہ جو حاجی بن رہے ہو، اگر نہ ہوتا وہ جس نے اپنے آپ کو ٹکڑے کرا دیا تو آج اسلام نہیں ہونا تھا. تو وہ تھی جو یزید جیسے شخص کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہی تھی. وہ بہت ضروری ہے. وہ اس پورے سسٹم میں جو چیز اس معاملے کو سمجھ سکتی ہے وہ روح ہے. بدن مادیت، مادہ کیلکولیٹ نہیں کر سکتا. مادہ اس عشق اور محبت کو نہیں کیلکولیٹ کر سکتا کہ بھئی 1400 سال گزر گئے، ہر سال نہ جانے کتنے دن تک یہ ایک ہی بات سنتے ہیں، ایک ہی بات پہ روتے ہیں، نہ یہ تھکتے ہیں نہ یہ بیزار ہوتے ہیں، بلکہ ان کو جتنی دفعہ کہو یہ اتنی دفعہ آ جاتے ہیں. مادہ اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا. وہ مادے کی کیلکولیشن ہی نہیں ہے. یہی تو غلطی ہو گئی آج کی بڑی بڑی طاقتوں سے. بھئی یہی تو غلط ہو گیا کہ جیسے فلانے صدر کو اٹھا لیا تھا ادھر بھی ختم کر دیں گے تو داستان ختم ہو جائے گی. یہاں ختم نہیں ہوتی، یہاں تو مر کر ابتدا ہوتی ہے. یا حسین، یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. وزان محترم بھئی یہی تو کیلکولیشن ہے کہ بھئی مار دو، یہاں مرنے سے ختم ہوتا ہے. یہ یزید نے بھی یہی کیلکولیٹ کیا تھا کہ تھوڑے سے لوگ ہیں، کربلا ہے کہ کوئی جانتا بھی نہیں، کوفہ سے اتنی دور ہے، ختم کر دیں گے معاملہ ختم ہو جائے گا. انہیں کیا پتا امام حسین نے تو خود کربلا سجائی ہے، خود سجائی ہے، خود بلایا ہے. آؤ وہ حال کروں گا، قیامت تک کی یزیدیت حسینیت سے گھبرائے گی. جو آپ کے سامنے اگر یہ راستہ نہ ہو تو انسان کو دنیا سے محبت ہو. حسین نے آ کر صدیوں کے فاصلے پر زمانوں اور مکانوں کو چیرتے ہوئے یہ سمجھا دیا اگر بقا چاہتے ہو تو بدن قربان کرنا پڑے گا. کانسیپٹ بدل دیا. یہی کانسیپٹ ہے. دشمن اس کو نہیں سمجھ پایا، دشمن کو سمجھ ہی نہیں آیا. اس کو میں مار دوں گا، میں ختم کر دوں گا، میں یہ توڑ دوں گا، میں وہ توڑ دوں گا. یہاں تو وہ مکتب ہے جو 13 سال کے بچے سے لیا گیا ہے. شب عاشور 13 سال کے بچے سے پوچھا گیا موت آپ کے لیے کیا ہے؟ 13 سال کا بچہ کہتا ہے احلا من الاصل، شہد سے زیادہ. تو جن کے بچوں کے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی ہو، میٹھی ہو، یعنی مٹھاس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھئی چکھنی ہے، بھئی میٹھا لاؤ، تھوڑا ہی صحیح مگر لاؤ تو صحیح. تو یہ تو بچپن سے انتظار کر رہے ہیں یہ میٹھا کب ملے گا. یہ تو آپ کی مہربانی جو آپ نے اس اے آئی کے دور میں یہ مٹھاس چکھانے کا موقع دیا. ہم تو
जाने मोहतरम, भाई सारी जिंदगी ये सुन रहे थे कि एक बच्चा शबे आशूर उठा। जब उसने सुना ना कि ये मकाम तुम्हारा है, तुम यहाँ गिरोगे, तुम वहां गिरोगे, तो बच्चा भी खेमे में पीछे बैठा हुआ था। उसने कहा, चचा हमारी बारी नहीं आएगी, करबला को समझना जरूरी है। ज्यादा इन्होंने करबला नहीं समझी, इन्हें करबला नहीं पढ़ी, इन्हें नहीं पता हुसैन का मकतब कैसा मकतब है। ये वो मकतब है कि जहां सर कटवाना तो पहली शर्त है। यहाँ मुश्किल ही नहीं है। यहाँ छोटा सा बच्चा ऐसे पूछा था, तो यहाँ ये बच्चे ने जो सवाल पूछा था ये ऐसे नहीं है। आगे से जवाब नहीं दिया इमाम ने। इमाम ने फिर सवाल पूछा, बेटा तुम्हारे लिए मौत क्या है? और ये हमारे लिए ये मोहतरम कि जनाबे कासिम की मारिफत, जिस कौम ने जनाबे कासिम से अहल्ला मिनल असल लिया, उस कौम को देखे। और हमने हजरत कासिम से क्या लिया? मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। फिक्र, तदब्बुर, करबला, एहसासात जरूरी है, जज्बात भी जरूरी हैं, सब कुछ जरूरी है, लेकिन असल तो वो फिक्र है, वो शुजाअत है जो करबला दे रही है। वो करबला में कोई खौफ था किसी को? माँ सारी रात बच्चों को तैयार कर रही कि बेटा सुबह देर न करना। ऐसे ही था ना, तो करबला तो यही सिखाती है ना। और उसके लिए जरूरी है ये रास्ता तय करना पड़ता है। मदीना से निकलकर खाना काबा, मक्का, मक्का से करबला, ये रास्ता तय करना पड़ेगा आपको। यानी अपनी आराम की जगह छोड़ दी इमाम हुसैन ने, अपना वो घर छोड़ा कि जो अबाउजदाद की जगह थी, छोड़ा। क्यों छोड़ा? कहा मैं निकल रहा हूं, इन्नमा खश्त, मैं क्यों निकल रहा हूं? मैं अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूं। किस लिए निकल रहा हूं? इस्लाह के लिए निकल रहा हूं। वो इस्लाह के लिए निकल रहे हैं। और जाहिर है रास्ते को करते करते जो जो इमाम को जुड़ते गए वो इस मकाम पर पहुंच गए कि जहां बदन की कीमत नहीं रहा। ये रास्ता तय किया जहां इमाम की मारिफत हो गई। रात को जब इमाम ने कहा ना मेरे से जंग है, तुमसे जंग नहीं है, तुम जाओ, जन्नत के मकाम भी दिखा दिए, बैत भी हटा दी, अगर जाने में शर्मिंदगी है तो मैं शमा भी गुल कर देता हूं। इतना करीम है हुसैन, आंखों में शर्मिंदगी भी नहीं देखना चाह रहा कि शायद तुम्हें कोई शर्मिंदगी हो, मैं बंद कर रहा हूं, जाओ। कोई नहीं गया। हजरत अकील के भाई खड़े हो गए, 70 दफा मारा जाए, 70 दफा जिंदा किया जाए, मां तरक्तों का या हुसैन, हम आप बोले नहीं है। वो कैसे? यहाँ बहुत जरूरी है, मैं ज्यादा भी नहीं लूंगा, बस इस बात को इस दौर में समझने की जरूरत है कि क्या चीज थी जो दूसरे मसलक के लोग, दूसरे मजहब के लोग इमाम के कारवान में शामिल होते। वहां इब्ने कल मसीह है, नया शादीशुदा जोड़ा है, कन्वर्ट हुआ इमाम। ज़ुहैर इब्ने कैन ताजिर है, बिजनेसमैन है, बड़ा कारवां है, दूसरे मसलक से है, फिर भी इमाम के कारवान में। जॉन गुलाम है, हबशी है, फिर भी इमाम के हबीब सहाबी है, बचपन दोस्त भी है, फिर भी इमाम के। और जो दुश्मन लश्कर का सालार है मगर इमाम लश्कर में है। वो ये समझना है, इसको समझे बगैर आज हम इमाम के लश्कर में नहीं जा सकते। देखें करबला और मजलिस बहुत आसान है, जिस मजलिस में कोई जिम्मेदारी बयान न की जाए। मजलिस बहुत आसान है, पढ़ना भी आसान है, सुनना भी आसान है। जहां पर आपको तारीख की बात पे सिर्फ वाह करवाया जाए, इट्स वेरी इजी, कोई मेहनत की, ठीक है। असल मुश्किल जिम्मेदारी है। जब आप कौम को जिम्मेदारी नहीं देंगे तो कौम इमाम वक्त लिए तैयार नहीं होगी। अगर आप उसको मिठास देते रहे, आप बताएं लोगों को कि जब इमाम का ज़हूर होगा
تو مٹھائی نہیں لے گی، امتحان ہو، بھائی ناپا جائے گا، آؤ. امام نے بھی تو رستے میں لوگوں کو ناپا ہے نا، چیک کیا، بھئی آؤ، مولا آپ کا جاننے لا، مولا میں مولا نے کہا ٹھیک ہے. مولا بنائے تھے اور کھیتی باڑی کی تو کنویں کا پانی بڑا نمکین ہے. امام نے کہا اچھا. امام نے مبارک دان دیا، اس میں پانی میٹھا ہو گیا. مولا کہا، امام نے کہا چلو. مولا نے چلیے باغ بنایا ہے، گھر بنایا ہے. اچھا مولا ایسا کرے میرا گھوڑا لے جائے، میری تلوار لے جائے. کیا فرمایا؟ مجھے گھوڑے کی ضرورت، مجھے تمہاری تلوار کی ضرورت، مجھے تمہاری ضرورت. آج ہم اپنے وقت کے امام کے لیے سوال ہے 61 ہجری کے یزید کو لڑنا آسان، 2026 آرٹی انٹیلیجنس کا دور اور آج کے یزید للکارنا، تو پتا چلے گا کہ آپ کربلائی ہے نہیں ہے نا. بھئی آسان ہے یہ مولانا صاحب سیاسی باتیں مجلس میں کیوں کرتے ہیں؟ تو امام حسین کیا کرنے ہیں کربلا؟ کس کو للکارا تھا؟ حاکم تھا پورے مسلمانوں کا، پورے امپائر، اتنا بڑا امپائر تھا. آپ کی سوچ ہے مسلمانوں کی، تھوڑا تاریخ پڑھ لیا کرے، کہاں کہاں تک اسلام پھیلا ہوا تھا. ارے امام حسین کو نہیں کرنا چاہیے تھا. بھائی مسلمان تھے، مسلمان ہیں، بھائی حاکم وقت تھا، نہیں کرنا چاہیے. تو اب آپ بتائیں امام حسین کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ بتائیں گے. یا تو آپ امام حسین کو جانتے، یا آپ کو اپنی کوئی مشکل ہے. یہی آج بھی مولانا صاحب چھوڑے جو ہو رہا ہے، تو وہ جو پردے غیبت میں انتظار کر رہا ہے، وہ جب آئے تو کیا کرے گا؟ آپ کو بتانا چاہیے آپ کا امام آئے گا کیا کرے گا. اللہ کا نمائندہ اللہ کے نظام کی حاکمیت کو کرے گا. تو آپ تیار ہیں اس حاکمیت کے لیے؟ بھائی حکومت ہوگی نا، بھائی حکومت میں سب کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو جاب آپ کو کرنی ہے نا، ڈیوٹی کرنی ہے. اور امام تو بھائی جو بھی ہے، چاہے انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، کمپاؤنڈر ہو، بڑھائی ہو، کارپینٹر ہو، دکاندار ہو، ٹھیلے ہو، کچھ بھی ہو، کام تو امام کی حکومت میں کرنا ہے نا. تو جب امام کی حکومت آئے گی تو کیا ابھی تک کسی امام کی حکومت کو آنے دیا؟ کس نے نہیں آنے دیا؟ حکمران نے نہیں آنے دیا نا. جو دولت پسند تھے، جو شہرت پسند تھے، جنہیں کرسیاں اچھی لگتی تھیں، لیکن اللہ نے 12ویں کو اٹھا لیا. کہا جب تک نہیں بھیجوں گا، جب تک یہ تیار نہیں ہوں گے. ایسے ہی ہے. تو اب جو ایک ٹکڑا تیار ہے وہ جھک نہیں رہا، وہ کٹ رہا ہے. وہ کٹ رہا ہے، وہ جھکا نہیں ہو. اور وہ ایک بوڑھا 86 سال کا اپنی پوری زندگی جھکا نہیں، کھڑا رہا. مکتب حسین کا شاگرد، امام زمانہ کا نوکر، کھڑا رہا. ولایت کا پیکر، اس نے ولایت کو وہیں سے لیا جہاں ولایت اتری تھی. اس نے خیر کو سمجھا تھا جہاں رسول نے کہا تھا کل علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. یہ اسی کا ماننے والا تھا کہ ہم بھی کرار کے ماننے والے ہیں، فرار کے ماننے والے.
وہ کربلا یہی ہے یا کربلا یہی ہے، ولایت یہی ہے. وہ آپ بولتے ہیں آج ولایت ہے امیر المومنین ولایت، آپ نعرے مارتے رہے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن جہاں آپ نے علی کے دشمن پہ مارنا حملہ شروع کیا، آج کون ہے علی کا دشمن؟ آنکھیں کھولیں، آج کون ہے علی کا دشمن؟ وہ جو کوفہ میں دشمن تھا، اس کو جو آپ کہیں گے وہ آپ کو آگے کچھ کہے گا؟ آج کون دشمن ہے بھئی؟ سارے مسلمان، کسی سے کچھ مسئلہ نہیں، بلکہ وہ تو ساتھ ہیں. صرف وہ مسلمان جس کے پاس ولایت علی ابن ابی طالب ہے، وہ ولایت یہی ہے نا. اور یہ یاد رکھیں، ولایت قیمت مانگتی ہے. ولایت جو کربلا ہے انہوں نے قیمت دی ہے. انہیں رات کو کہا چلے، ان کا نہیں، ہم نے ولایت کو قبول کر لیا. سر تن سے جدا ہوا وہاب ابن کلبی کا ماں کی طرف، ماں نے سر واپس دیا. جو دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے. کربلا یہی ہے، وہ ولایت یہی ہے. خوف کیسا، ڈر کیسا؟ مار دیں گے، مار دو. ہم تو بچپن سے سنتے آئے شہادت شہادت، تم مارنے کا خوف کیسا؟ مارو، اچھا ہے تم مارو. اس تو نہ مرے ہیں، تم مارو. وہ بس خدا کا ہے، وہ بس خدا کا ہے. بہرحال میں اس اگلے حصے میں داخل کروں، وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا. جان محترم، یہ خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں دینا تھا کہ اصل کربلا کیا ہے، اصل وارث بَأَيْنَ مقتول بے کربلا، ہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا. وہ اصل وارث ہے جو غیبت کے پردے میں انتظار کر رہا ہے. آج اسی کی تیاری ہو رہی ہے. یہ جنگ نہ پیٹرول کی ہے، یہ جنگ نہ زمین کے خطے کی ہے. یہ جنگ اصل میں آخری نبرد ہے، یہ لاسٹ وار ہے. یہ اس کی تیاری ہے کہ جو آنے والا ہے، اسی کے لیے، اور کوئی نہیں ہے. یہ سب آپ کے ذہنوں میں پروپیگنڈے، اس کو سب ہٹا دیں آپ. یہ وہی ہے کہ جہاں آج ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسے مسلمان تھے جو رسول کے نواسے کو پیاسا شہید کر دیا. کیسے مسلمان؟ تو یہ کیسے مسلمان ہے؟ یہ کیسے؟ بچوں کے قتل، عورتوں کے قتل، ظلم اور ستم، کیسے مسلمان ہے؟ وہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چوائس، انتخاب آپ کا اپنا ہے. آج بھی کربلا کا راستہ کھلا ہوا ہے، راستہ کھلا ہوا ہے. اب ہماری ذمہ داری، بہرحال ہم پاکستان میں رہتے، خدا پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، دشمن داخلی اور خارجی سے محفوظ فرمائے. اب ہم یہاں رہتے ہوئے ہم کیا کریں؟ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں، ہم اس وقت خط مقدم پہ نہیں ہیں. ہمارا پہلا فرض ہمارا اپنا ملک ہے. ہم خود ہیں کہ ہم اپنی تربیت کریں، اپنے ملک کو بہتر کریں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل بیت سے متصل ہوں. اس میں نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے. اب وہ فرقے ختم ہو چکے کیونکہ امام ہے اور وہ امت کا انتظار کر رہا ہے. تو فرقے کا انتظار، اب امت سازی کی ضرورت ہے. امت سازی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اوریجنل کانٹینٹ کو لے کر آئیں. قالا سبحانہ و تعالی ہماری زندگی میں کتنا ہے؟ قالا فیس بک، قالا یوٹیوب، قالا انسٹاگرام، قالا ٹک ٹاک، یہ تو بہت ہے صبح سے شام تک.
قالا سبحانہ و تعالی. اس کو لے کر آئے نا. یہ کتنا ہے بھئی؟ موبائل آج آپ کو بتاتا ہے نا کتنی دیر آپ نے اسکرین ٹائم کیا، پھر وہ نیچے چلا جاتا ہے اتنی دیر آپ نے سوشل میڈیا یوز کیا، اتنی دیر آپ نے ایجوکیشن پہ کام کیا، اتنی دیر آپ نے فائنینس پہ کام کیا، اتنی دیر آپ نے ہیلتھ پہ. پورا اے آئی کا دور ہے نا اب تو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اب تو سلیپنگ پیٹرن بتا رہا ہے، سو رہے ہو تو ڈپریشن میں ہو، سب بتاتا ہے. ہاں اتنا سمارٹ ہو گیا اے آئی. اس پورے سمارٹنس میں آپ کی زندگی میں اللہ کا کلام کتنا ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ. یار خوب ضروری ہے بھائی. کلام الہی کون سا کلام ہے؟ وہ جو جاویدہ معجزہ ہے، وہ جو پیغمبر لے کر آئے. ہر نبی الگ الگ معجزہ لے کر آئے، پیغمبر قرآن لے کر آئے. تو یہ قرآن میری زندگی میں کتنا ہے؟ بھائی مولانا صاحب یہ کیا بات ہے، قرآن پڑھیں گے وہ لوگ؟ وہ بھی تو قاری تھے جو امام کے مقابلے میں تھے. بھائی وہ قاری تھے مگر انہوں نے قرآن وہاں سے نہیں لیا جہاں قرآن نازل ہوا تھا. قرآن مال علی و علی المال. اب علی ہے، ابھی نعرہ رک گیا. ابھی علی ہے تو قرآن ہے تو کدھر ہے؟ ایسی ہے نا. آپ روزے محشر کیا بتائیں گے؟ اور آسان کرتا ہوں، چلے مشکل ہو گئی آپ کو زیادہ. جان محترم، امام نہیں ہے، حاضر نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا. اصل میں ہم غائب ہیں، امام تو حاضر ہے، ہم غائب ہیں. اب آپ امام کو دیکھنا چاہتے ہیں، بھئی ہر انسان کو چاہیے تڑپے وہ امام کو دیکھے. تو اب امام کو دیکھنا ہو تو میں کیا کروں؟ بھائی مولانا صاحب کوئی ایڈریس بتائیں، کوئی لوکیشن بتائیں. بعض اوقات میسج لوگ کرتے ہیں مولانا صاحب آپ کے تو امام سے تعلقات ہوں گے. تو یقیناً ہر مومن کا تعلق اس کے امام سے ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کسی کا کم کسی کا زیادہ. بہرحال ہم چھوٹے ناقص سے طالب علم، ہم کرم کا ہے. وہ نگاہ کرتے ہیں تو کوئی ان کی گفتگو کرتا ہے، یہ ان کا کرم ہے. عزیزان محترم، اب امام کو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں لیکن امام نہیں ہے. میں کیا کروں؟ میں تو ایک ضعیف اور کمزور انسان، تو کیا کروں؟ آیت اللہ سے بھی کسی نے سوال پوچھا کہ بھئی میں امام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا قرآن کو دیکھو. کہاں قرآن؟ کہاں؟ امام وہی ہے جو قرآن ہے، قرآن وہی ہے جو، تو قرآن دیکھو. تو دن میں کتنی دفعہ امام کو دیکھتا ہوں؟ مشکل ہو گئی یار. اصل میں قرآن ہمارے گھر میں ویلویٹ کے کپڑے میں اتنا زیادہ لپیٹ کے رکھا ہے کہ عید میں صرف ڈسٹ صاف ہوتی ہے. عزیزان محترم، میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ موبائل میں اپلیکیشن ہے، موبائل اپلیکیشن ہے، قرآن ہے، ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن ہے، اردو ہے، انگلش ہے، جو دل چاہے. کم سے کم 5 آیتیں تو پڑھے آدمی. بھائی روزے محشر اللہ بولے گا اے بندے میری باتیں سننے کا ٹائم نہیں تھا. اللہ کہے گا پروردگار تیری باتیں کہاں تھیں؟ مجھے تو کسی نے بتایا نہیں تیری باتیں کہاں تھیں. کہا میرا کلام میری باتیں تھیں. میرا کلام ہے نا. قالا سبحانہ، وہی اللہ نے کہا ہے. تو اللہ نے کہا ہے تو میری زندگی میں اللہ کی باتیں کہاں ہیں؟ آج جو معاشرے میں مشکل ہے وہ یہی ہے کہ قرآن سے دور ہے معاشرہ. دیکھیں پڑھنا ضروری ہے اور پڑھ کر تدبر کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. قرآن کی آیت ہے،
کوئی چیز اطمینان، یہ دنیا، یہ ڈپریشن، یہ گولیاں، یہ انگزائٹی، یہ دولت، یہ شہرت، یہ کوئی چیز سکون نہیں دے گی سوائے ذکر پروردگار کے۔ آج جو مشکل ہے معاشرے میں وہی تو ہے، گولیاں کھا رہے ہیں، کوئی خودکشی کر رہا ہے، کوئی نشے کر رہے ہیں، جوان تو سمجھتے ہیں سکون ہے نشوں کے اندر، کوئی نہیں ہے۔ یہ سب عقل کو ضائع کر رہا ہے، اور جب عقل زائل ہو جائے تو انسان حیوان بن جاتا ہے۔ تو اس کو دور کرے، خوب یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اس سے باہر آئے، عزیزان محترم۔ تو بہرحال انسان جو ہے وہ ذکر کی طرف مشغول۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد، امام کی خدمت میں پہنچا، میں نے کہا مولا یہ جو قرآن میں ارشاد ہوئے ربانی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان، مولا یہ کون سا ذکر ہے، یہ کون سا ذکر ہے؟ امام فرماتے ہیں نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر یعنی امام، ذاکر یعنی جو امام کو دیکھتا ہو، اور جو حالت ذکر میں ہوتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ ذکر ہے، آپ کی زندگی میں کتنا ذکر ہے؟ نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہے۔ وہ کتنا ذکر ہے ہماری زندگی میں، کتنا امام ہے ہماری زندگی میں۔ اور جب انسان ذکر میں ہو تو غافل نہیں ہوتا، گناہ غفلت میں ہوتا ہے، حالت ذکر میں گناہ نہیں ہوتا۔ تو آپ سمجھ لیں کہ کتنی پرسنٹیج زندگی کی ذکر میں ہے، وہ اسی کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے جانے محترم۔ وہ بھی امام انتظار کر رہا ہے۔ امام، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، امام ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ صحیح ہوں گے تو میں آؤں گا۔ اور ہم کیسے صحیح ہوں؟ جب تک ہم اپنی انڈیویجول فردی زندگی میں صحیح نہیں ہیں۔ مسجد میں ہر کوئی اچھا ہے، امام بارگاہ میں ہر کوئی اچھا ہے، اپنی خلوت اور تنہائی میں کتنے اچھے۔ بھائی لوگوں کے سامنے تو اچھا ہے نا۔ میں ہمیشہ بہرحال جوانوں کے لیے اس واقعے کو تکرار کرتا ہوں، سنا ہوگا آپ نے بار بار، وہ مذائقہ نہیں ہے بار بار کہنا۔ اذان محترم، بنی اسرائیل کے دو بھائی، ایک عابد ہے، عبادت گزار ہے، مگر کہاں پر ہے؟ پہاڑوں پہ، جہاں کوئی نہیں ہے، خلوت میں عبادت، سکون کی عبادت۔ عبادت کرتے کرتے اللہ کرامات بھی دے ہی دیتا ہے۔ چرواہا بکریوں کو چراتا چراتا پہاڑ پہ آ گیا، تو اس نے پوچھا میرا دوسرا بھائی کیسا ہے؟ تو اس نے کہا اس کی تو بازار میں دکان ہے۔ تو اس نے بولا دکان، دنیا ایسی؟ اس نے تو کہا اچھا جب نیچے جاؤ تو مجھ سے کچھ لے دینا۔ بولا ٹھیک ہے۔ اب عبادت کر کے کرامت تو آ گئی تھی، تو چھاننی میں پانی ڈالا۔ پانی آپ کو پتا ہے، چھاننی میں پانی نکل جاتا ہے، جو چیز ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے، پانی نیچے نہیں گرا۔ بھائی کرامت آ گئی تھی۔ نفس پہ انسان کنٹرول کرے تو کرامت آ جاتی ہے۔ وہ لے کر چلا گیا، اس کو دیا بھائی کو، بھائی نے اس کو سائیڈ پہ رکھا، کہا جب کل جاؤ تو مجھ سے بھی کچھ لیتے جانا۔ تو اس نے آگ کے انگاروں کو کپاس کے اوپر رکھا، جبکہ آگ کپاس کو کھا جاتی ہے، مگر کوئی کچھ نہیں ہوا، اوپر لے گیا۔ اب اوپر وہ عابد جو بھائی تھا اس نے کہا کہ میں یہاں عبادتیں کر کر کے تھک گیا، یہ نیچے کھڑا ہو کے کیا کر رہا ہے؟ نیچے آیا، بازار میں آیا، بس اصل پیغام ہے جانے محترم۔ نیچے اترا، بولا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا وقت آنے میں بتاؤں۔ دونوں دکان پر ہیں۔ اب اس نے بولا نا کوئی تو بات ہے جو دکان سے ملتی ہے، یہ بھی دکان پہ کھڑا ہوا ہے۔ وہ جس کی دکان تھی وہ چلا گیا کسی کام سے۔ ایک خاتون مشتری کسٹمر آئیں اور انہوں نے کچھ لینا چاہا، اچانک سے اس کا ہاتھ عیاں ہوا۔ اس عابد بھائی کی نگاہ ہاتھ پہ پڑی،
ہاتھ پہ پڑی تو شیطان نے وسوسہ کیا تو ہاتھ پہ ہاتھ لگا، جیسے ہی لگا چھاننی سے پانی گرنا شروع ہو گیا۔ وہ بھائی جس کی دکان تھی وہ واپس آیا، کہا دیکھو پہاڑوں پہ خلوت میں عبادت کرنا بڑا آسان ہے، بازار میں کھڑے ہو کر توجہ کو خدا کی طرف رکھنا مشکل کام ہے۔ یار وہ ویسے ہی ہے نا بھئی، مسجد میں اللہ ماشاء اللہ ہاتھ میں تسبیح، استغفر اللہ استغفر اللہ، بڑا آسان ہے، بڑا کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ پیکیجز مال جائیں، کھڑے ہو کے تسبیح پڑھے گا، پتہ چلے گا۔ نہج البلاغہ خطبہ متقین کی عبارت آپ کی خدمت میں، امام متقین کی صفت بتا رہے ہیں۔ متقی وہ ہے جو اللہ کے حرام سے اپنی نگاہوں کو بند رکھتا ہے۔ اذان محترم، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، یقیناً گرمی بھی ہے اور آپ بھی تکلیف میں بیٹھے ہوئے۔ بہرحال ذکر ان کا ہے، دنیا میں کچھ بھی کام نہیں آئے گا، یہی کام آئے گا۔ امام حسین کی نگاہ 3 لوگوں پر ہے، ایک جو امام کا ظاہر ہے، ایک وہ جو امام کے لیے گریہ کرتا ہے، اور ایک وہ جو امام کے لیے عزاداری کو قائم کرتا ہے۔ آپ سب پر نگاہ حسین کی ہے، حسین کی نگاہ۔ وہی آسان بات ہے، کہاں حسین کہاں ہم، ہماری کو حیثیت ہے امام کے مقابلے میں؟ کوئی نہیں ہے، یہ تو ان کا کرم ہے۔ وہ سارا سال آپ کو بہت محنت کرتے ہیں، نہیں، یہ تو حسین ہے جو پوچھتا بھی نہیں تم نے نمازیں کتنی پڑھی، تم نے روزے کتنے رکھے، تم نے اچھے کام کتنے کیے، کوئی نہیں پوچھتا۔ آ جاؤ، جیسے بھی ہو آ جاؤ، حسین پلٹ دے گا، پلٹ رہا۔ ہدایت کا چراغ جسے چکیاں پیس کر پالا، وہ حسین ہے۔ جسے رسول نے اپنے شانوں پہ بٹھایا، وہ حسین ہے۔ ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ اس آپ دیکھو نا، دنیا میں انسان تھوڑی دیر کہیں نہیں بیٹھ سکتا، تھوڑی دیر۔ یہ تو امام حسین کا کرم ہے کہ یہاں ساری توجہ حسین کی طرف، اذان محترم سب لٹا دیا۔ یہ مشہور واقعہ ہے، شیخ مفید کا ہے غالباً، کربلا کے راستے پر حیران اور پریشان ہے، روایتیں عالم ہے، سوچ رہے ہیں کہ ایک قدم پر اتنے حج کا ثواب، ایک قدم پر اتنے عمرے کا ثواب، ایک قدم پر گناہ کے جھڑنے کا ثواب، پریشان۔ دیکھا ایک عربی جوان آیا گھوڑے پہ سوار، کہا شیخ کیا ہو گیا؟ کہا میں یہ پریشان ہوں، مطلب مجھے یقین تو ہے لیکن کیسے؟ کہا میں تمہیں واقعہ سناتا ہوں، اس سے سمجھ لینا۔ کہا ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ شکار کرنے نکلا اور جنگل میں کھو گیا، اکیلا ہوا اور پہنچا ایک جھوپڑی پر کہ جہاں ایک بڑی سی عورت تھی۔ اس نے کہا کہ بھئی میں بادشاہ ہوں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت بیٹھیے، کہا میں آپ کی جو خدمت کر سکتی ہوں کروں گی۔ اب اس کے پاس ایک ہی جانور تھا، اس نے قربان کرا اور بادشاہ کی خدمت دی۔ اتنی دیر میں بادشاہ کا لشکر پہنچ گیا، بادشاہ کو لے گیا۔
بادشاہ نے کہا اس بوڑھی عورت کو بھی ساتھ لے جاؤ. دربار لگا ہوا ہے بادشاہ کا. بادشاہ نے اپنے وزراء سے کہا کہ اس کو میں کیا دوں؟ اس نے میرے لیے اپنا جانور قربان کر دیا. کسی نے کہا اس کو 100 جانور دے دیں. کہا نہیں کم ہے. کہا اونٹ بھی دے دیں. کہا کم ہے. کہا گھوڑے بھی دے دیں. کہا کم ہے. کرتے کرتے بات آدھی حکومت پہ آ گئی. جب انہوں نے کہا حکومت دے دے آدھی, کہا وہ بھی کم ہے. کہا بادشاہ کہ پوری حکومت دیں گے اس کو؟ کہا وہ بھی کم ہے. کہا کیوں؟ کہا جب میں اس کے پاس گیا تھا میں بادشاہ تھا, یہ رعایا تھی, رعایا ہوتے ہوئے اس کے پاس جو تھا اس نے دے دیا. میں ہوں بادشاہ, میں سب دے دوں تو بھی مجھے شکریہ ادا کرنا ہے. تو کہا شیخ حسین کے پاس جو تھا سب دے دیا. اب جو خدا کی خدائی ہے سب حسین کی. ایسے ہی ہے کریم ابن کریم. لٹا ہوا کارواں شام پہنچ چکا ہے. مصیبت کے ایام ہیں, زندان کے ایام ہیں. بیٹیوں والو, خدا ہم کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. ہماری بیٹیاں کہاں اور حسین کی بیٹی کہاں. چھوٹی بیٹیوں سے ویسے ہی بڑی محبت ہوتی ہے, باپ کے سینے پہ سوتی ہیں. روز عاشور بھی یہی ہوا. جب امام کی سواری چلنا شروع ہوئی نا, سب سے ودا ہو گیا. آخر میں دیکھا سواری ہلتی نہیں. دیکھا ایک چھوٹی سی بچی زلجنا کو لپٹ کے کھڑی ہوئی ہے. یہ بچی عام بچی نہیں ہے, یہ صبح سے دیکھ رہی ہے جو گیا وہ واپس نہ آیا. بچی کو اتنا تو یقین تھا کہ بابا جا رہے ہیں, بابا واپس نہیں. آپ ایک لمحہ یہ تصور نہیں کر سکتے اس بچی کی کیفیت کیا تھی. ایک لمحہ. میری بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی مجلس سے سن رہی ہیں. اگر کسی بیٹی کو یہ پتا ہو میرا باپ جو جا رہا ہے واپس نہیں آئے گا, تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں تصور کر سکتے. نہیں تصور کر سکتے تو اس بچی کو سمجھ بھی نہیں سکتے. اس کے باوجود اس بچی نے یہ نہیں کہا بابا کب آؤ گے. بچی کو پتا تھا. امام کو گلے لگایا, بچی نے بہت گریہ کیا. میں قربان جاؤں. بچی نے کہا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑاؤ بابا. امام نے کہا بیٹا دیر ہو گئی, دیر ہو گئی. اب قسمت میں کوفہ اور شام ہے, ہاتھوں میں رسیاں, نیزوں پہ سر. حسین کی بیٹی کا نصیب. گلے لگایا, چلی گئی حسین کی سواری. بچی گھڑی دیکھتی رہی. لوگوں نے بابا کو گھیر لیا. چھوٹی سی ہے,
نظر نہیں آتا بابا، خیموں کو چھوڑا دوڑتی ہوئی، نہ مارو میرے بابا کو، نہ مارو، پیار سے نہیں ہٹایا، تماچوں تازے آلوں سے سہم گئی بچی حسین کی، شام غریبہ، بس آپ نے گریہ کر لیا۔ شہزادی آپ کی شفاعت کرے، شہزادی آپ کی تمام دعاؤں کو پورا کرے، بے اولادوں کو اولاد، بیماروں کو شفا، زائرین کو زیارت، اسیروں کو رہائی، خود نہ رہا ہو سکی۔ شام غریبہ، وہ ثانی زہرا بچوں کو جمع کر رہی ہے، دیکھا ایک بچی نظر نہیں آتی، رات، کربلا، مقتل، بکھرے ہوئے لاشیں، اجڑا ہوا گلشن زہرا، دیکھا ایک سر بریدہ بدن پر بچی سو رہی ہے۔ بیٹیوں والو، میری بھی چھوٹی بیٹی ہے، سینے پہ سوتی ہے، سینے پہ سو رہی، رات کی تاریکی تھی، بچی کو بابا کا بدن نظر نہ آیا۔ جناب زینب نے کہا بیٹا کیا کر رہی ہے؟ کہا پھوپھی جان آپ تو جانتی ہے مجھے بابا کے سینے پہ سونے کی عادت ہے۔ کہا آپ کو کیسے پتا یہ بابا کا سینہ ہے؟ سر تو موجود نہیں ہے۔ کہا میں بابا بابا کر رہی تھی، دو ہاتھ بلند ہوئے، الیہ الیہ، بس بس مصیبت ہو گئی، بس ایک دو منزلیں، صبر، دو منزلیں۔ عزیزان محترم، بندہ نہیں، زندگی رہے نہ رہے، سانس رہے نہ رہے، یہ حسین کا غم رہنا چاہیے۔ عزیزان محترم، یہ بچی جو رات کو سینے پہ سوئی تھی، اس نے دن کی روشنی میں بابا کا بدن دیکھا۔ بدن کی حالت کیا ہے کہ جب سواریاں مقتل کے پاس سے گزری، استاد فاطمی یہاں پڑھتے تھے کہ بدن کی حالت وہ تھی کہ امام زین العابدین کی روح پرواز کر جاتی۔ جناب زین نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا۔ حاضل حسین متاول حاضا، جس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے، جس کے بدن پہ خون غلطا، حسین چھوٹی سی بچی جو باپ کے سینے پہ سوتی تھی، اس نے پھوپھی سے پوچھا یہ کس کا بدن ہے؟ کارواں سر نیزے پر، بچی سر کو دیکھتی ہے، کوئی بچی، کوئی بیٹی، حسین کی بیٹی جیسی مصیبت، کوفہ سر نیزے پر، شام سر نیزے پر، حسرت بھری نگاہ سے باپ کے چہرے کو دیکھتی ہے۔ باپ نے کہا تھا آخری وقت میں، بیٹا گریہ مت کرو، سب سے پہلے آپ میرے پاس آؤ گی۔ بچی اسی نگاہ سے سوال کرتی رہی، بابا کب آؤں گی؟ شام
کا زندان سر نظر نہ آیا. بابا 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 آواز پہنچی. کہا شور کیسا؟ کہا بچی بابا بابا کر رہی ہے. کہا جاؤ بچی کو بابا دے دو. زندان ہے، تاریک، اندھیرا، تشت پہ سر آیا. کپڑا ہٹا. بیٹیوں والو، تم بھی جب بڑے دنوں بعد گھر جاتے ہو تو چھوٹی بیٹی تمہیں ملتی ہے، سوال پوچھتی ہے نا، بابا اتنے دن کہاں تھے؟ اور جو پیچھے ہوتا ہے وہ بھی بتاتی ہے کہ یہ ہوا وہ ہوا. یہاں بڑے دنوں بعد اتنی قریب سر آیا، اور سر کی حالت کیسی ہے؟ خاک میں اٹی زلفیں ہیں، چہرے پر زخموں کے نشان ہیں، لبوں پر تازہ چھڑی کے نشان تھے. بچی نے ننھے ننھے ہاتھوں سے سر اٹھایا، لبوں کو لبوں سے لگایا. شروع ہو گئی. بابا آپ کے جانے کے بعد خیمے جل گئے، بابا دامن بھی جل گیا. بابا پانی مانگتی تھی، تماچے پڑتے تھے. بابا بابا گوشوارے مانگتے میں خود دے دیتی. بابا بابا بابا. بچی خاموش. انا للہ و انا الیہ راجعون. او عزادارو، تم تو پھر کربلا چلے جاؤ گے. یہ بچی آج تک زندان سے کہہ رہی ہے، اے میرے بابا کے عزادارو، کربلا جانا، میرا سلام.